وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو اللہ نے مال دیا اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا جو میرا محبوب آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا جو آخرت پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، جو آخرت پر کامل یقین رکھنے والے ہیں ان کو وہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ کن کو کامیاب کہہ رہے؟ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف یہ اعمال پائے جاتے ہیں۔ اللہ ہو جاؤں اور پھر کامیاب ہونے کے لیے محنت بھی کرتا ہے، کامیاب ہونے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، کامیاب ہونے کے لیے اپنا پورا زور لگاتا ہے، اور اس کامیابی کی تلاش میں نکلتے ہوئے حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اس کامیابی کی تلاش میں نکلتے ہوئے بہن بھائی کا حق کھانے میں دریغ نہیں کرتا، اس کامیابی کی تلاش میں نکلتے ہوئے اگر ملاوٹ کرنی پڑے، دھوکہ فریب کسی کے ساتھ کرنا پڑے، کرنے سے باز نہیں آتا، اس کامیابی کی تلاش میں نکلتے ہوئے کسی کا دل دکھانا پڑے دکھا دیتا ہے، مقصد یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور آج ہم لوگوں نے کامیابی کا معیار دنیا کمانے کو سمجھ لیا، ہم لوگوں نے گاڑی والے کو کامیاب سمجھ لیا، بنگلے والے کو کامیاب سمجھ لیا، کوٹھی والے کو کامیاب سمجھ لیا، بڑی فیکٹری کارخانے والے کو کامیاب سمجھ لیا، جس کے سارے بچے باہر چلے جائیں اس کو کامیاب سمجھ لیا۔ یعنی ہم نے کامیابی کا معیار دنیا کو سمجھ لیا، مال و دولت کو سمجھ لیا، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب تو وہ ہے جس کو جہنم سے نکال دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ سوال کیجئے، الہ العالمین ہمیں بتا دیجئے ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تلونڈی کھجور والی کے جامعہ مسجد صفہ میں آنے والا ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اپنے گھروں کے اندر دوست احباب کو بھی یہ کامیابی کا راز بتانا چاہتے ہیں۔ آپ بتا دیجئے کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ جس کو آپ کامیاب کہیں، دنیا والے نہ کہیں، آپ جس کو کامیاب کہیں،
حقیقی کامیاب تو وہ ہے جس کو اللہ کی ذات کامیاب کہہ دے۔ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ یہ صفات والے، یہ اوصاف والے، یہ اعمال والے کامیاب ہیں۔ آئیے ہم ان اعمال کا، ان اوصاف کا جائزہ لیجئے اور اپنے سلف صالحین کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان واقعات کو سنتے ہوئے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا یہ اعمال و اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں؟ اگر یہ اعمال، یہ اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم کامیاب ہونے والے رستے پر گامزن ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر وہ اعمال، وہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو پھر ہمیں غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ کامیابی والا نہیں ہے۔ آئیے غور کیجیے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بتلا دیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے میرا محبوب، دنیا والوں کو بتا دے اس کے اندر کچھ شک و شبہ نہیں، کوئی اس کے اندر شک نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے اور یہ ہدایت اور کامیابی کا رستہ لے کر آئی ہے، کامیابی کا طریقہ لے کر آئی ہے۔ ھدی للمتقین، جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو واقعتاً اللہ کی نظر میں ہدایت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے۔ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا پر اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا پر فرشتوں پر ایمان ہے، ہم نے جنت جہنم کو نہیں دیکھا پر ایمان ہے، ہم نے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو نہیں دیکھا پر ایمان ہے۔ ہم نے فرمایا الہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بن دیکھے ایمان لائے، جنہوں نے دیکھا نہیں، کامیابی کا پہلا وصف، کامیابی کا پہلا اوصاف یہ ہے، فرمایا وہ بن دیکھے ایمان لانے والا ہو، وہ بن دیکھے ایمان لانا والا۔ دوسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا وہ نماز قائم کرنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا، نماز پڑھنے والا نہیں، فرمایا نماز قائم کرنے والا۔ میں نے پہلے بھی بتایا نماز پڑھنے کے اندر، نماز قائم کرنے کے اندر بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنا اسے کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں جو نماز کو پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز قائم کرنا اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو نماز قائم کرنے والا ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو اللہ نے مال دیا اس میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہو۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا جو میرا محبوب آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا جو آخرت پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، جو آخرت پر
کامل یقین رکھنے والے ان کو وہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ کن کو کامیاب کہہ رہے؟ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ اوصاف، یہ اعمال پائے جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہیں۔ جن کو ہم کامیاب کہیں، فرمایا وہ کامیاب نہیں، بلکہ کامیاب اصل میں یہ ہیں جن کو اللہ کہے۔ تو اللہ نے پہلے فرمایا یہ چند اوصاف، آگے دوسری جگہ پر اللہ نے اور اوصاف بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون، فرمایا کامیاب کامل ایمان والا۔ پتہ چلا ایمان والا کامیاب ہو سکتا ہے، کافر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کافر ترقی کر گیا، یہ تو کہہ سکتے ہیں کافر پیسہ کما گیا، یہ نہیں کہہ سکتے کوئی کافر کامیاب ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلا وصف یہ بتا دیا کہ کامیاب کامل ایمان والا، ایمان کے بغیر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی کوشش کر لے، اپنے آپ کو دنیا کی ہر خوشی اپنے آپ کو لا کر گھر میں لا کر رکھ دے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی اصل میں ایمان میں ہے، ایمان کے بغیر کامیابی نہیں۔ آئیے دوسرا وصف دیکھیے، دوسری صفت کون سی ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع ہوگا، جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا وہ کامیاب ہیں۔ بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھنے والا، ہماری طرح ٹھونگے مارنے والا، فرمایا یہ کامیاب نہیں۔ کامیاب جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا، نماز پڑھو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، ہمارا دھیان دکانداری پر ہوتا ہے، ہمارا دھیان کاروبار پر ہوتا ہے، ہمارا دھیان اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا نماز ایسی پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو۔ اگر کوئی آدمی کہے ایسا تو ناممکن ہے، نہیں ناممکن نہیں۔ آئیے چند واقعات اپنے سلف صالحین کے دیکھ لیجئے، اپنے اکابرین کے دیکھ لیجئے، اللہ کے ولیوں کے واقعات سن لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم کرنے والا، نماز کے اندر جو خشوع و خضوع قائم کرے گا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ توجہ کیجئے جا، حضرت حاتم بن سعد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کے بارے میں آتے وضو بڑے اطمینان کے ساتھ کرتے، سکون کے ساتھ کرتے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے، بڑے سکون کے ساتھ نماز پڑھا کرتے، بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے۔ شاگردوں نے پوچھا ہمارے استاد جی ہمیں بتائیے تو صحیح نا، آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں۔ فرمایا میں جب نماز پڑھتا ہوں تصور یہ کرتا ہوں میرے سامنے قبلہ ہے، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، میرے اوپر اللہ کی ذات ہے اور پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، جو ہی میں سلام پھیروں گا یہ عزرائیل میری روح قبض کر لے گا، مجھے موت آ جائے گی۔ جب میں یہ تصور
تصور کرتا ہوں پھر بڑی عاجزی کے ساتھ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ پوچھا اللہ والے یہ بتائیے تو صحیح نا یہ کتنی دیر سے یہ معمول ہے؟ فرمایا مجھے اس طرح 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے اس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھتا ہوں، اور اپنے سامنے قبلہ، دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، اوپر اللہ کی ذات، پیچھے ملک الموت کو تصور کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو تصور کہاں کس کا ہوتا ہے کہ آج کتنی دیہاڑی ہوئی، آج کتنی سیل ہوئی، آج یہ ایک سلام پھیرنے کے بعد میں یہ کام کروں گا۔ دنیا جہان کے جتنے کام ہیں ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں۔ تو فرمایا نماز ایسی پڑھو کہ جیسے ابھی سلام پھیرو گے موت آ جائے گی، اپنی آخری نماز کو اس طرح اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے کون واقف نہیں؟ قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا درجہ، جس کتاب کا مقام پوری امت کا اجماع ہے وہ بخاری شریف ہے۔ صحیح بخاری شریف، اس کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، توجہ کیجئے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بھیڑ بچھو آ کر کاٹنا شروع ہوا، نماز پڑھتے رہے، حرکت نہ کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہا ایسے لگتا ہے مجھے جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کپڑے جھاڑے تو دیکھا کہ ایک بچھو نکل رہا ہے، اپنے جسم کو دیکھا 16 یا 17 جگہ وہ بچھو کاٹ چکا تھا، 16-17 جگہ بچھو کاٹ چکا تھا، نماز کے اندر حرکت نہ کی، کہتے مجھے تو اتنا محسوس ہی نہیں ہوا۔ آج بچھو کاٹنا تو بڑے دور کی بات ہے، ہمارے جسم پر مکھی بیٹھ جائے، مچھر آ جائے، ہم نماز کے اندر حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ اگر مکھی مچھر آ جائے تو ہماری نماز کے اندر حرکت آ جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16-17 جگہ وہ ڈنگ مار چکا تھا جسم کے اوپر، لیکن نماز نہیں توڑی، حرکت ہی نہیں کی۔ اگر نماز کے اندر ہی کپڑے جھاڑتے وہ نکل جاتا، نہیں حرکت کی کہ نماز کے اندر خلل آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے چور گھس آیا دیوار پہ لانگ کر، آ کر گھر کا سارا سامان چوری کر کے لے گیا، سلام پھیرا، گھر والوں نے دیکھا، فرمایا مسلم بن یسار تو گھر کے اندر تھا، چور آیا سارا سامان لوٹ کر لے گیا، کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہ چلا۔ یہی حضرت مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، دیوار گر گئی، باقی جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نماز سب نے توڑ دی، دیوار کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ نے نماز نہ توڑی، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا لوگ جمع ہیں، فرمایا کیا ہوا، جمع کیوں؟ فرمایا مسلم بن یسار کیا بات ہے، یہ دیوار گر گئی، اتنا شور ہوا تجھے پتہ نہ چلا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم اٹھا کر گئے تو مجھے پتہ نہ چلا۔ نماز پڑھ کے دیوار گر گئی، لوگ نماز توڑ دی لوگوں نے، لیکن اس اللہ کے ولی نے نماز نہ توڑی، حرکت نہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ختم ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے پروانے مستانے، صحابی رسول حرم کے اندر نماز ایسے پڑھتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، پرندے ان کے کندھوں پر سر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسی پرندے بیٹھتے تھے
حضرت عبداللہ بن زبیر حرکت نہیں کیا کرتے تھے، پرندے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ ستون ہے، نماز کے اندر بالکل حرکت نہیں۔ ہماری نمازیں ایسی، اگر قرات تھوڑی سی لمبی ہو جائے ہمیں مسئلہ بن جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تھوڑا سا مسئلہ بن جائے ہم 2 قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع ہمارا سیدھا نہیں ہوتا، سجدہ ہمارا سیدھا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے ولی، اللہ کے بندے تو ایسے ہوا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، پتہ چلتا تھا یہ اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا ہے۔ ادھر ادھر جو کچھ مرضی ہوتا رہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایسی نمازیں جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر آدمی سمجھتا ہے یہ نماز خشوع و خضوع والی۔ بہت سارے اکابرین کے، سلف صالحین کے واقعات ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ قیمتی ہے۔ اگلی صفت کی طرف چلیے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ اگلی صفت فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کامیاب لوگ وہ ہیں جو لغو کاموں میں، بے مقصد کاموں میں، بے معنی کاموں کے اندر وقت ضائع نہیں کرتے۔ آج ہمارا وقت موبائل کے اندر، ٹی وی VCR کے اندر ضائع ہو رہا ہے، کھیل تماشوں کے اندر وقت ضائع ہو رہا ہے، لوڈو تاش اور جوے کے اندر گیمیں کھیلتے ہوئے وقت ضائع ہو رہا ہے، کرکٹ فٹ بال پہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو بے مقصد، بے معنی مجلسوں کے اندر بھی شریک نہیں ہوتے، بے مقصد اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرتے، جتنا کام ہے، جتنا ضرورت ہے، اتنا وہ چیز، وہ وقت استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے میں وقت گزارتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اگلی صفت فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کے 2 معنی کیے، للزکاة کا معنی تزکیہ نفس بھی کیا، اور زکوٰۃ کا معنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی کیا ہے۔ آج ہمارے دور کے اندر کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی محض اندازے کے مطابق دیتا ہے، حساب کر کے نہیں دیتا۔ تلونڈی کھجور والے کے رہنے والوں توجہ کرنا، فرمایا زکوٰۃ کو حساب کر دو، 1 روپے کا حساب کر کے دو۔ اگر 1 روپے کا بھی حساب نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، قبر کے اندر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے وہ مال قبر کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اس کا توق پہنایا جائے گا، اس مال کو گرم کر کے پیشانی کو داغا جائے گا، جسم کو داغا جائے گا، کمر کو داغا جائے گا، سینے کو داغا جائے گا، منہ کو داغا جائے گا، یعنی اس کا جسم داغا جائے گا، گرم کر کے اس کا مال جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے۔ تو فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کا بھائی گھر کے اندر ہر وقت روتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے آ کر تسلی دی، بھائی ہے، موت ہے، چلی گئی، آ گئی، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں رو رہا۔ کیا ہوا؟ فرمایا میرے ہاتھ دیکھو، اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا میری کوئی قیمتی چیز قبر کے اندر گر گئی تھی، تو میں ایک جانب اگلی رات میں گیا تو ایک جانب سے میں نے قبر کھولی تو قبر کے اندر میرے بھائی کو جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا وہ مال اس کے جسم کے اوپر اس توق پہنا ہوا تھا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے ہاتھ آگے کر کے وہ توق کو ہٹانا چاہا، عذاب کو پرے کرنا چاہا اس آگ کو، تو یہ میری انگلیاں جل گئی۔
تو اس انگلیوں کی شدت اتنی ہے، اتنی درد ہے کہ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکون نہیں آتا۔ تو یہاں صرف میری انگلیاں جلی ہیں، میری یہ حالت ہے، قبر کے اندر میرے بھائی کا کیا حال ہوگا؟ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قبر کے اندر بڑا سخت عذاب ہے۔ تو فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں اگر اپنی بیویوں کے ذریعے یا اپنی باندیوں کے ذریعے اگر وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، فرمایا جو اپنا یہ حق کا رستہ چھوڑ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، فاولئک هم العادون، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، فرمایا وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اگر کوئی آدمی کہتا ہے اس دور کے اندر حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، یاد رکھو جب آدمی کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ اگر آدمی کوشش کرے گناہ سے بچنے کی پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ بنی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا، ٹوکریاں بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ ٹوکریاں بیچتے بیچتے ایک دن بادشاہ کے محل کے سامنے سے گزر ہوا۔ بادشاہ کے محل کی خادمہ نے دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے۔ اس نے جا کر بادشاہ کی بیٹی کو بتایا کہ دیکھنا بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا اس کو بلا لاؤ۔ خادمہ گئی، کہنے لگی بادشاہ کی بیٹی تجھ سے ٹوکریاں خریدنا چاہتی ہے، محل کے اندر آ جا۔ وہ نوجوان محل کے اندر آ جاتا ہے۔ جب اندر آیا بادشاہ کی بیٹی نے کہا میں تجھے گناہ کرنا چاہتی ہوں، میں تجھے گناہ کی طرف بلاتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، میں اس لیے تو نہیں آیا۔ کہنے لگی اگر تو نے انکار کیا میں بادشاہ کو کہہ کے تجھے قتل کروا دوں گی، میں کہوں گی تو غلط ارادے سے محل میں آیا۔ اس نے کہا اگر گناہ کروں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر گناہ نہ کروں تو میری جان جاتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نفل پڑھ لے۔ اس نے کہا سب سے محل کے اوپر والے چھت پہ چلا جا، اپنی خادمہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا، سب سے محل کی اوپر والی چھت پہ جا کے نماز پڑھنا۔ چنانچہ وہ نوجوان اوپر جاتا ہے، سب سے محل کی اوپر والی چھت پہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے الہ العالمین میں تو محنت مزدوری کرنے والا، میں تو ٹوکریاں بیچنے والا، میں بادشاہ کی بیٹی کے جھانسے میں نہ آ جاؤں، میری عزت کی بھی حفاظت کرنا، میری جان کی بھی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار محل کی اوپر والی دیوار سے چھلانگ لگا دی۔ علماء کرام فرماتے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے اس بندے کو آرام سے پکڑ کر زمین پہ اتار دے۔ چنانچہ اس آدمی کو بحفاظت زمین پہ جب اتارا گیا اس نے کہا الہ العالمین میری ٹوکریاں تو بادشاہ کے محل میں رہ گئی، میرا وہی محنت کرنے کا وہی روزی کمانے کا ذریعہ تھا، میری مدد کر۔ چنانچہ اللہ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں بھیج دی، اس نے اپنی چادر بچھائی، اس پہ وہ سونے کے سکے اکٹھے کیے، جا کر بازار میں فروخت کیا۔ اللہ نے اس طریقے سے اس کی حفاظت بھی فرمائی، اللہ نے اس طریقے سے اس کی غیب سے مدد بھی فرمائی۔ تو بندہ اگر کوشش کرے، یوسف علیہ السلام بھاگے تو اللہ نے تالے بھی سارے توڑ دیے تھے، دروازے بھی سارے کھول دیے۔ تو آدمی جب گناہ سے بھاگتا ہے تو پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے، لیکن اگر بندہ خود گناہ کی طرف جائے تو پھر اللہ مدد نہیں کرتا۔ ایک آدمی بنی اسرائیل میں ایک آدمی بڑا نیک تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لوگوں نے کہا اس کو بدنام کرتے ہیں، ہر دور میں لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے، تو اس دور میں بھی تھے، انہوں نے کہا اللہ اس کو بدنام کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے
اس علاقے کی جو سب سے حسین عورت تھی اس کو 1000 درہم دیے اور کہا کہ تو نے اس اللہ کے ولی کو بدنام کرنا ہے۔ چنانچہ ایک اندھیری رات بارش میں وہ اس کے دروازے پہ آئی اور کہنے لگی میں مسافر ہوں اور بارش بھی بہت تیز ہے، اندھیری رات ہے، مجھے رات کے لیے پناہ دے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا شاید مسافر ہے۔ اس نے کہا آجا، اندر چلی گئی تو جا کر اس نے اپنے حسن و جمال دکھایا اور کہنے لگی میں تجھے گناہ کی طرف بلاتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ اس نے کہا یہ ایک دیا جل رہا تھا، ایک چراغ جل رہا تھا آگ کا۔ اس نے کہا اگر میں اس آگ کو برداشت کر لوں تو پھر میں تیرے سے گناہ کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک انگلی آگ میں ڈالی، انگلی جل گئی، دوسری ڈالی، کرتے کرتے اس نے 10 کی 10 انگلیاں اپنی جلا لی، لیکن گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو فرمایا جو آدمی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ تو کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، امانتوں کے اندر خیانت بھی نہیں کرتے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آگے پھر فرمایا شروع میں بھی یہ فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والے، آخر میں پھر یہی فرمایا جو نماز کو قائم، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو جو کامیابی چاہتا ہے، اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، پھر ان کو ان اعمال پر پورا اترنا پڑے گا۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو یہ اعمال اس کو کرنے پڑیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلے جو علامت بتائی وہ ایمان ہے۔ ایمان اتنا قیمتی ہے، اتنا ایمان قیمتی ہے، اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا جتنی مرضی عبادتیں کی ہوں گی وہ منہ پر مار دی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ ایک آدمی دن کے وقت، صبح کے وقت مسلمان ہوگا، لیکن رات کو گھر میں داخل ہوگا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کافر بن چکا ہوگا۔ رات کو گھر میں داخل ہوا مسلمان ہے، صبح گھر سے نکلا تو وہ کافر بن چکا ہوگا۔ یعنی ہے ایمان والا لیکن کوئی ایسا عمل کیا، ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے ایمان کی دولت اللہ نے چھین لی۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کبیرہ گناہ، جو آدمی کبیرہ گناہ پر کثرت کرتا ہے، کبیرہ گناہ نہیں چھوڑتا، کبیرہ گناہ کرتے جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت چھین لیتے ہیں، اس سے ایمان کی دولت چھین لیتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک واقعہ سن کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کس دور میں یہ گناہ بہت عام ہے، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھ گئے ہندوستان کے اندر 3 بھائی تھے، ان میں ایک بھائی قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، عالم دین تھا۔ موت کا وقت قریب آیا، مرتے وقت اس نے اپنے دوسرے بھائی کو کہا مجھے قرآن لا کر دو۔ اس نے قرآن لا کر دیا، اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا، کہنے لگا میں قرآن کو نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی روح قبض ہو گئی، ہے عالم دین، ہے قرآن کا حافظ، لیکن آخری وقت میں یہ جملہ بولا میں قرآن کو نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ چند سال گزرے، دوسرے بھائی کا آخری وقت آیا، اس نے تیسرے بھائی کو کہا مجھے قرآن لا کر دو۔ تیسرے بھائی نے کہا میں نے قرآن لا کر دیا تو کہیں یہ بھی انکار نہ کر دے۔ اس نے کہا میں قرآن نہیں لا کر دیتا۔ اسے چند صورتیں یاد تھی، کہنے لگا میں سورہ فیل کا بھی انکار کرتا ہوں، سورہ قریش کا بھی انکار کرتا ہوں، سورہ ماعون کا بھی انکار کرتا ہوں، کہنے لگا میں ساری صورتوں کا انکار کرتا ہوں، میں قرآن کو
نہیں مانتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی بھی روح قبض ہو گئی، مر گیا۔ اب تیسرا بھائی غم زدہ ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ رات بھی مصلے پہ گزارتا ہے، دن بھی مصلے پہ گزارتا ہے، ہر وقت آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، روتا رہتا ہے۔ ایک دن رات کو ایسا ہوا، رات کو روتے روتے مصلے پہ نیند آ گئی، سو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے کیا بات ہے، روتا کیوں رہتا ہے، پریشان کیوں رہتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے دونوں بھائیوں کا خاتمہ کفر پر ہوا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اس لیے میں روتا رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے تیرے دونوں بھائی ایک ایسا گناہ کیا کرتے تھے، ایک ایسا عمل کیا کرتے تھے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مرتے وقت ایمان کی دولت چھین لی۔ میں تجھے وہ عمل بتاتا ہوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دینا، جس کے اندر یہ گناہ ہوگا، جس کے اندر یہ عمل ہوگا، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو مرتے وقت اس سے بھی ایمان چھین لیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب بتا دیجئے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ دونوں بھائی بے حیائی کیا کرتے تھے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کیا کرتے تھے، غیر محرموں کو دیکھا کرتے تھے، غیر محرموں سے تعلق بنا کر رکھتے تھے۔ ہائے افسوس تلونڈی کھجور والی کے رہنے والوں، آج ہمارا معاشرہ، آپ گجرانوالہ شہر کے اندر چلے جاؤ، گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اوپر بڑے بڑے پینا فلکس لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے کوئی چیز کی مشہوری دی، کسی نے کس چیز کی مشہوری کے لیے پینا فلکس لگایا، لیکن اس پہ لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ اگر تو بازار کے اندر سے کوئی ویپر خریدنے کے لیے چلے جاؤ، جھاڑو خریدنے کے لیے چلے جاؤ، صابن خریدنے کے لیے چلے جاؤ، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ اگر کوئی آنکھوں کی حفاظت کر بھی لے، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، موبائل کھولتے وہاں لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ ہائے افسوس شیطان اتنا ہم پہ حاوی ہو چکا، ہم پہ اتنا حاوی ہو چکا، اگر آدمی اس گناہ سے بچنا بھی چاہے نہیں بچ پاتا۔ یہ بے حیائی، غیر محرموں سے تعلق، ساری رات ان پہ واٹس ایپ پہ چیٹنگ اور میسج ہمارا نوجوان کر رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو نکاح کرنا ہے، ہم نے تو شادی کرنی ہے۔ تو شادی کرنی ہے بھائی، نکاح کرو، اس کے بعد تعلق رکھو، پہلے تعلق جائز نہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے، منگنی ہوتی ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، رشتہ طے ہونے کے بعد اب لوگ کہتے ہیں اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مغیتر ہیں، اب بات کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، نہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، نہ موبائل واٹس ایپ پہ کال پہ قطعاً بات نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ غیر محرم، جب نکاح ہو جائے گا نکاح کے بعد اب حلال ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح کرنے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں اب ان دونوں کا بات کرنا حرام ہے، اب ان دونوں کی بات کرنا جائز ہے، نکاح ہو گیا ہے، آپ رخصتی نہیں کرتے، آپ کا مسئلہ ہے، اب یہ دونوں حلال ہیں، دونوں حلال ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا جائز ہے، منگنی کے بعد بات کرنا جائز نہیں ہے، نکاح کے بعد بات کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس لیے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، اپنے جسم کی اعضاء کی حفاظت کیجئے گا، ورنہ کل قیامت کو الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولے گا، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ الہ العالمین یہ ہاتھوں کے ذریعے غلط پکڑا کرتا تھا، ان کانوں کے ذریعے غلط گانے، فلمیں، ڈرامے سنا کرتا تھا، آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھا کرتا تھا، پاؤں سے غلط راہ پہ چلا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کو عذاب پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کل قیامت کے دن
یہ جسم کے ایک ایک اعضاء کو اللہ زبان دیں گے، وہ بولے گی۔ اس لیے میرا بھائی اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنا، اپنی ہر قسم کے زنا سے بچنا، نمازوں کو قائم کرنا، اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کو لانا، یہ ضروری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناکامی والے اعمال